السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے تنہائی یا اکیلے پن کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تنہائی یا اکیلا پن جو ہے کوئی سزا نہیں، یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے۔ جب آپ تنہائی کی اس طاقت سے واقف ہو جائیں گے تو نہ ہی آپ زندگی میں اس تنہائی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی مایوس۔ لہٰذا آپ چاہے اسے اپنی مرضی سے اختیار کریں یا کوئی قدرت آپ کو اس تنہائی کے ذریعے آپ کو دوسرے لوگوں سے مضبوط بنانا چاہتی ہے، دونوں ہی صورتوں میں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں آزمائشیں ہوتی ہیں وہیں رب کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ تنہائی بھی ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، تو جب آپ اس میں پائے جائیں تو پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور کامیابی تو یہی ہے کہ آپ تنہائی کا راستہ اختیار کریں۔ ہر کوئی آپ کو جو ہے اکیلے ہی تنہا جو ہے سفر کرتے دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو تنہائی کا راستہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ بعض اوقات آپ جن کو سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کا یہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ اس پر چل رہے ہوتے ہیں یہی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ صرف اپنی منزل کو جاننا چاہتے ہیں، بلکہ پوری کنسسٹنسی اور فوکس کے ساتھ اپنے اس مقدس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں جس کے آپ پیچھے لگ جائیں تنہائی والی منزل کے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بیر یا ہجوم یا حصار بن جاتے ہیں تو آپ اپنی شناخت اور انفرادیت کھو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ ہجوم میں یا بھیڑ میں جاتے ہیں تو آپ اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں، لیکن جب آپ اس ہجوم سے ہٹ کر تنہائی اختیار کرتے ہیں تو آپ کی ایک علیحدہ پہچان بن جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے؟ جو شخص اس طاقت کو حاصل کر لیتا ہے وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بعد آپ کا اصل مددگار آپ کا اپنا ایک وجود ہے۔ اگر خود کو نہیں سنبھلیں گے تو کوئی دوسرا آپ کو نہیں سنبھلے گا، کیونکہ دنیا بڑی ہی مطلبی ہے۔ یہاں لوگ صرف مطلب کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ کو بھی صرف اپنے مطلب کے لیے ہی یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے کئی درجہ بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں رہ کر کچھ وقت اپنے ساتھ گزاریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ اور سب سے بڑھ کر تنہائی جو ہے وہی ایک عظیم راستہ ہے جو کہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اپنی ہر خامی اور ہر خوبی کو جو ہے آپ بدل سکتے ہیں۔ جو لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ حضور آپ کو تنہائی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کی بنسبت مینٹلی اور ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ پاور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ تنہائی ان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ ہر مشکل کو فیس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس سچویشن سے خود کو بآسانی باہر بھی نکال لیتے ہیں جس سچویشن میں ان کو جو ہے کسی قسم کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی تنہائی کی وجہ سے
ایسے لوگوں کی سوچ اور شخصیت میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور یہ زندگی کے ہر موڑ پر فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسے امتحانات بھی آتے ہیں کہ آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو اچھے وقتوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آج برا وقت آنے پر وہی لوگ آپ کو سب سے پہلے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنہائی مجھے ہی کو کیوں ملی، ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس بات کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہی ہوتی ہے؟ کیا خبر کہ اللہ آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر کے آپ کو کسی بڑے مقام تک لے جانا چاہتا ہو، کسی بڑے مقام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو قربت عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے شور اور ہجوم سے الگ کر کے تنہائی والی نعمت عطا کر دیتا ہے، اور ہر وقت اس انسان پر اللہ ہی کی حکمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تنہائی کی حالت میں ہی آپ اتنے فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کی آواز کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے امتحانات بھی آتے ہیں کہ آپ ہر اس سوچ پر ہوتے ہیں، دنیا آپ کو تنہائی کی شکل میں اس کی سزا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حق اور سچ پر ہوں تو دنیا میں تنہا رہ گی تو بالکل بھی مایوس نہ ہو۔ یقین جانیے کہ آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، کیونکہ بعض جو چیزیں آپ کو حاصل ہو گئیں وہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اور سب سے بڑھ کر اس کی طرف متوجہ رہیے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی عرصے تک غار حرا میں تنہائی اختیار کیے رکھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ وہیں پر غار حرا میں تنہائی میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی، ذہنی اور قلبی روحانیت عطا کی گئی۔ بعض اوقات آپ دنیاوی الجھنوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ آپ اسٹرک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں تو آپ اپنی اسٹرینتھ، ویکنس اور پوٹینشیلزم سے واقف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سیکھنے کے عمل میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے اندر نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تنہائی پسند ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کا کوئی گول سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی لائف کو ایک رائٹ ڈائریکشن سے سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ ہاں، جب آپ تنہائی میں پائے جائیں، تنہا ہی رہ جائیں، جب اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو اپنے اندر کی ہر اچھائی اور برائی کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ہر ہار اور جیت کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ آپ اس وقت مسکراتے ہیں جب آپ اندر سے پورے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور مشکل حالات میں تنہا ڈٹ کر
جو ہے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اور اگر ہمیشہ آپ تنہائی کو پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ تنہائی والے لوگوں کی طرح جو ہے کمال دکھا جاتے ہیں۔ جو ہجوم اور بھیڑ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پست ہی رہتے ہیں، خطا جو ہے یاب ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی انوینشن ہوئی ہیں سب جو ہے گوشۂ تنہائی میں ہوئی ہیں، اور دنیا کے کامیاب لوگوں کے بعد یہی اصول رہا ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ ضروریات زندگی ان کو جو ہے نگلیکٹ کرتے ہیں اور صرف اپنے مقصد میں لگے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنا ہر کام اچھے طریقے سے انجام دے پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دماغ کو اپنے پورے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور ہر ناممکن کو ممکن کر لیتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق ہر کامیابی کے پیچھے جو ہے خاموشی اور تنہائی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس نفسا نفسی کے دور میں اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے لیے جو ہے کام کر کے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ میری آج کی ساری باتیں سننے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ تنہائی کے کبھی جو ہے گریبان میں نیگیٹو طریقے سے نہیں جھانکیں گے، ہمیشہ اس کو پازیٹیو ہی لیں گے، نہیں تو آپ لوگ جو ہے اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور نہ ہی جو ہے حافظہ ہوں گے، بلکہ اس تنہائی کو اپنا دوست بنائیں۔ آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا تنہائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کی تنہائی ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، اور اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے سے کمنٹ بھی کریں۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔